سارے درود پاک پڑھیے الصلوۃ والسلام الحمدللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا و ملجانا و مأوانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم النبی الامی العربی القرشی الحاشمی الابتحی المکی المدنی التہامی الشاہد المشہود الولی المقرب اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا سوکھے چہروں پہ نور آیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا سوکھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا بارگاہ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں عقیدتوں، محبتوں اور چاہتوں کا اظہار اور عقیدت کے پھول پیش کرنے کے بعد برادران اسلام، میں سب سے پہلے آپ کی مسجد کے امام و خطیب حضرت علامہ صاحبزادہ قاری حافظ طاہر سعید صاحب کو، مسجد کے صدر صاحب، انتظامیہ اور تمام معاونین کو دل کے اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے حضور علیہ السلام کے میلاد پاک کی اس بزم کو سجایا۔ اللہ اس کی دنیاوی اور اخروی برکات ہم سب کو نصیب فرمائے۔ درست اور بجا فرما رہے تھے قبلہ قاری صاحب کہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے جس کے کلیجے میں ٹھنڈ نہ پڑتی ہو وہ کوئی مومن نہیں ہو سکتا، کیونکہ مومن وہی ہے جس کو مصطفیٰ کا نام سن کر راحت اور سکون ملتا ہے۔ سبحان اللہ، کیونکہ اقبال بھی کہتے ہیں کہ مغز قرآن روح ایمان جانے دی ہست حب رحمت للعالمین، کہ قرآن کا مغز ایمان کی جان اور دین کی روح کیا ہے؟ مصطفیٰ کریم کی محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو یہ نعت شریف آپ پڑھ رہے تھے، پہلے ٹیپو صاحب نے پڑھی، بچے نے ہمارے مدرسے کے طالب علم نثار نے پڑھی اور میاں صاحب نے پڑھی، اگر پروفیشنل نعت خواں نہ ہوں، یہ محبت اور خلوص اور پیار سے پڑھنے والے ہوں، تو آپ کو پتہ نہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے نعت خواں جو محبت اور خلوص کے ساتھ پڑھتا ہے، فرمایا اس کو حضور دعا دیتے کہ نعت پڑھنے والے اللہ تیرے چہرے کی رونق کو سلامت رکھے، سبحان اللہ، اللہ تیرے دامتوں کی چمک کو سلامت رکھے، اور اللہ تیری عمر کے اندر برکت عطا فرمائے۔ بہت سارے یعنی لوگوں نے تو صرف سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا ہے، وہ تو یقیناً بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے تھے۔ جب کفار حضور علیہ السلام کی حجب بیان کرتے، حضور کے خلاف لکھتے، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان بن ثابت کو کہتے، حسان اٹھ کر میری نعت پڑھ اور کفار کے طعنوں کا جواب دے۔
اور جب وہ اٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف پڑھتے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کو دعا دیتے، دعا ارشاد فرماتے اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ جبرائیل کے ذریعے میرے حسان کی مدد فرما۔ مطلب یہ ہے کہ میری شان کے لائق ان کے ذہن میں وہ مضامین ڈالتا جا کہ جبرائیل القاء کرتا رہے، الہام کرتا رہے، اور حسان اپنی زبان سے شان مصطفیٰ بیان کرتا، اور وہ اٹھ کر کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھ نے آج تک آپ جیسا حسین اور جمیل نہیں دیکھا، کیونکہ کسی ماں نے محمد جتنا سونا جنا ہی نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمزوری سے، ہر کجی سے، ہر خامی سے پاک پیدا فرمایا۔ یہ صرف نعت ہی نہیں ہے، یہ اہل سنت کا عقیدہ بھی ہے۔ دیکھیں نا، جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں عیب ڈھونڈتا ہے، حضور کی ذات میں نقص ڈھونڈتا ہے کہ جانتے نہیں ہیں، علم نہیں رکھتے، زندہ نہیں ہے، وہ عیب ڈھونڈتا ہے۔ اور حضرت حسان بارگاہ رسالت میں کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا۔ اگر کوئی ایسی بات ہوتی کہ یہ عقیدہ درست نہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا گیور ہیں، رسول اللہ شارع ہیں، حضور شریعت عطا کرتے ہیں، حضور کا منصب نبوت ہے کہ اگر کوئی دین اور شریعت اور اللہ کی منشا کے خلاف بات کرے تو حضور اس کو روک دیں۔ حضور فرما سکتے تھے کہ نہیں، میں تو ایک عام انسان ہوں، عام بشر ہوں، میرے اندر تو بہت سی معاذ اللہ کمزوریاں ہیں۔ نہیں، جب وہ یہ بیان کر رہے تھے تو مصطفیٰ ان کو دعائیں دے رہے ہیں اور کہہ رہے تھے آپ کو اللہ نے ہر عیب، نقص اور کمزوری سے پاک پیدا کیا ہے، کأنک قد خلقت کما تشاء، مجھے تو ایسے لگتا ہے اللہ نے آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق بنایا۔ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے رب قلم توڑ دیتا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ خلافت، نعرہ غوثیہ، یا غوث اعظم۔ مجھے الحمدللہ پہلے بھی جب شاہ صاحب سے 3-4 مرتبہ یہاں آنے کا جو ہے وہ اتفاق ہوا ہے، مجھے قاری صاحب قبلہ نے بتایا کہ ہمارے بڑے پڑھے لکھے لوگ سلیکٹڈ، میں نے کہا مجھے وہاں کے مزاج کا پتہ ہے، ویسے بھی میری اپنی طبیعت بھی یہ ہے کہ جو بات کی جائے یا قرآن کی جائے یا مصطفیٰ کی سنت کی جائے۔ یہ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے آج کل آپ کو پتہ ہے کہ بہت سا جو ہے وہ مغربی طاقتوں کے ایما کے اوپر جو ہے ترمیمیں کی گئیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ غلامان مصطفیٰ نے اس سازش کو ناکام بنایا۔ یہ جو میں نے جملہ عرض کیا نا کہ آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق بنایا گیا، جب مرزیوں کو غیر مسلم اقلیت ڈکلیئر کیا گیا پاکستان کی نیشنل اسمبلی نے، تو ان کے جو ہے وہ بڑا جو ہے مرزا، اس کو بلایا گیا نقطہ نظر کی وضاحت کے لیے، تو اس نے کہا تمہارے مسلمان علماء کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی آ جائے تو حضور کی نبوت میں فرق نہیں پڑتا۔ اس وقت اہل سنت کے علماء نے کہا کہ جو شخص ایسی عبارتیں لکھتا ہے ہم تو ان کے بھی ایمان کے قائل نہیں ہیں جن سے تم استدلال کر رہے ہو، ہمارا تو ایمان یہ ہے کہ محمد بنا کے رب قلم توڑ۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اب کہتے ہیں کہ اللہ معاذ اللہ، وہ آگے سے اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ کی قدرت پر تم اعتراض کرتے ہو کہ اللہ عاجز ہے، نہیں بنا سکتا۔ ہم کہتے ہیں ہاں اللہ نہیں بنا سکتا۔ بھئی ایسی بات کہ اللہ نہیں بنا سکتا، اس وجہ سے نہیں بنا سکتا جب اللہ نے فرما دیا ہے کہ محمد خاتم النبیین ہے، اللہ نے خود فرما دیا ہے، تو اللہ خود اپنے قول کی نفی نہیں فرماتا۔ اس وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس خاتم النبیین اور خاتم الرسل ہے۔ اس واسطے کانک قد خلقت کما تشاء، ہمیں تو ایسے لگتا ہے اللہ آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق بنا سکتا ہے۔ اور حسینہ جمیل، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی دعا دیتے، ایک
کعب بن زہیر تھے، انہوں نے حضور کی شان میں قصیدہ لکھا اور لکھ کر جو ہے وہ جب پڑھنے لگے تو ایک مصرے میں آ کر ایک نعت کا اور قصیدے کا مصرع پڑھتے ہوئے کہتے ہیں کہ سیف من سیوف الہند، کہ رسول اللہ کی مثال اس طرح ہے جس طرح ہندوستان کے لوہے کی تنی ہوئی تلوار ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا، حضور نے ارشاد فرمایا میری جرت اور ہمت کو ہندوستان کے لوہے سے تشبیہ نہ دو، یوں کہو سیف من سیوف اللہ ہے، میں محمد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہوں، کفار و مشرکین کے لیے، کفر کے لیے اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی نعتیں سنتے بھی تھے اور دعا بھی دیتے۔ تو میں کبھی کبھی جہاں محبت والے پڑھنے والے ہوں میں کہتا ہوں کہ نعت پڑھنا صحابہ کی سنت ہے، نعت سننا سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت کعب بن زہیر نعت پڑھتے، حضرت نابغہ جہدی نعت پڑھتے، حضرت عباس بن عبد المطلب حضور کے چچا نعت پڑھتے، حضرت حسان بن ثابت نعت پڑھتے، پورا ایک پینل اور جماعت تھی صحابہ کی، وہ مصطفیٰ کی نعتیں پڑھا کرتے تھے، کملی والے سنا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا ہے۔ بولیے کن پر؟ مومنوں پر۔ مومنوں پر احسان فرمایا ہے۔ اللہ کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ نعمتی عطا کر کے احسان کرے، یہ ہم لوگ ہیں کسی سے ذرا سی چیز جو ہے وہ لے لیں تو وہ احسان جتلاتا ہے، کسی کو دے دیں تو ہم، اور قرآن نے کہا ہے کہ تم صدقہ اور چیریٹی کرنے کے بعد احسان نہ جتلاؤ اگر نہ ضائع کر دو گے۔ اللہ نے ہزارہا کروڑہا اربہا کھربہا نعمتی عطا فرمائی ہے، اس نے احسان نہیں جتلایا، لیکن اس نعمت عظمیٰ اور نعمت کبریٰ پر اس وجہ سے احسان جتلایا ہے کہ جس طرح تم باقی نعمتوں کی ناشکری